امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد کون ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک دادا استاد ہیں. امام مسلم تو خود امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں. عبداللہ ابن مبارک سے حدیثیں بھی لی ہیں امام بخاری نے، امام مسلم نے. اور عبداللہ ابن مبارک کا ہی قول ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے. یہ ان کے دادا استاد ہیں. عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے، شاگرد ان کے ہیں، لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں وہ اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہیں. بلکہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں ایک مناظرہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا اپنے استاد امام حنیفہ کے ساتھ. جب امام حنیفہ نے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو تم بار بار یوں کرتے ہو. جب کوئی شخص سنت کا اس طرح مذاق اڑائے تو اس کا جواب بھی پھر پھکی سے دیا جاتا ہے. تو وہ پھکی عبداللہ ابن مبارک نے دی اور کہا کہ امام صاحب، استاد جی رکو ذرا، صبر کرو. اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے تو میں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کے اوپر کیوں اڑ جانا تھا میں نے. اس پہ امام حنیفہ خاموش ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی، پھر کہیں گے توہین کر دی، لیکن اس کے بعد جو امام بخاری نے کلاس لی ہے نا، اور انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو لوگ سنت کے ساتھ یہ کریں ان کا حشر یہی کرنا چاہیے. اور پھر بڑی سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے عبداللہ ابن مبارک کے حق میں امام حنیفہ کے خلاف، اور ظاہر ہے وہ سارے الفاظ سنت کی محبت میں تھے. یقین کریں یہ وہ ساری باتیں جو میں نے ڈسپلے کرائی ہیں، آپ کو میری گرفت کوئی نظر ہی نہیں آئے گی جو یہ بڑے بڑے امام نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے سے بڑوں کے اوپر کرتے تھے. یعنی گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں، وہ مسلم شریف کی حدیث، وہ تو سلام پھیرتے وقت الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں نہ کرو، اور دم ہلتی بھی یوں ہے، ایسے ایسے نہیں ہلتی. گھوڑا یوں دم لاتا نا، ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہو. تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر. امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو. ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے. اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی تھی. اب حنفیوں کے گلے کا یہ کانٹا بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جز رفع الیدین تو امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے. جناب کلمی نسخے موجود ہیں اس کتاب کے پوری اسناد کے ساتھ. مکتبہ ظاہریہ کی، وہ سلطان ظاہر تھے ایک مسلمانوں میں بہت بڑے ایک سلطان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی لائبریری بنائی تھی، اسی میں شیخ البانی بھی پڑھتے رہے. نیچے دکان تھی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی، ان کے ابو کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. فالتو وقت یہ اوپر بیٹھے رہتے تھے، کرتے کرتے اللہ نے اتنا علم دیا کہ محدثین کے استاد بن گئے. ہے وہ گھڑی ساز تھے، یعنی انجینئر. ہاں، کوئی مدرسے سے نہیں تھے پڑھے. پھر بعد میں خیر انہوں نے جو ظاہر عربی ان کی اپنی نیٹو لینگویج تھی، تو محدث اعظم سعودیہ عرب بن گئے وہ البانیہ سے آ کے. اور مفتی اعظم سعودیہ بن باز کہا کرتے تھے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ہے. اس دور کا امام بخاری انہیں کہا گیا شیخ البانی کو. جس طرح ہم عجم میں شیخ زبیر صاحب کو کہتے ہیں نا، تو عرب دنیا میں شیخ البانی کو اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. تو وہ مکتبہ ظاہریہ کی باقاعدہ کلمی نسخے والی جز رفع الیدین ہے، جس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا کے مکتبہ اسلامیہ سے پرنٹ کی ہے، جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF رکھا ہوا ہے. تو وہ ثابت ہے، شروع میں انہوں نے پوری بحث کی ہوئی ہے اس کے اوپر.
اور امام بخاری نے کیا کمال، پہلے تو اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رد ہے، یہ اس مجہول شخص کا رد ہے جس نے عجمیوں کی حدیث کی ناواقفیت کی وجہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی بدعت ان میں جاری کر دی۔ میں اس شخص کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ جن بچاروں کو عربی نہیں آتی تھی، حدیثوں کا پتہ نہیں تھا، ان عجمیوں کو، یعنی نان عربز کو، یعنی ہم لوگ اس زمانے میں بھی عربی رفع الیدین کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ مکے مدینے سے دین آیا ہوا تھا اور عجمیوں کے پاس دین پہنچا تھا گوالوں کے ذریعے، تو خالص دودھ تو بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، ہاں گوالا تو ملاوٹ کر کے دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو گیا، اور ادھر امام کعبہ اونچی امین بھی کہہ رہا ہوتا ہے، رفع الیدین بھی کہہ رہا، انہوں نے بھی دسو نا جا کے جنہاں کو چندے کھاندے ہو ریال لے کے کہ چھڑ دیو منسوخ ہو گیا، وہ کہیں گے اچھا تانوں خبر پہنچ گئی، سانوں تو اتنے بھی نہیں پہنچی حالے تک۔ سرکار ادھر بھی وہی خبر ہے جو ادھر ہے، کیونکہ کتاب سعودیہ کے چینل پہ بھی بخاری مسلم ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیبل پہ بھی بخاری مسلم ہے اور تمہارے مدرسوں پہ بھی بخاری مسلم ہے، تم عمل نہیں کر رہے، یہ تمہاری دو نمبری ہے۔ کتابیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، چاہے عجم کا مسلمان ہو چاہے عرب کا۔ تو وہ شیخ زبیر صاحب کی پوری تحکیم کے ساتھ وہ موجود ہے۔ اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں امام بخاری کے، یہ اس مجہول شخص کا رد ہے۔ اب وہ شخص کون ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے اتنے سخت جملے بولے ہیں، بعض کہتے ہیں ابراہیم نخعی کے اوپر بولے ہیں،